بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتباع سنت کی اہمیت اور فضیلت۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو اس بات پر قادر ہے کہ تو صبح کرے اور شام کرے، یعنی زندگی کے اوقات کو اس طرح گزارے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی کھوٹ، کوئی دھوکہ، کوئی کینہ نہ ہو، تو اس طرح ضرور کر گزریے۔ اس لیے کہ وذالک من سنتی، یہ میری سنت میں سے ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی پس تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کیجیے۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ جس طرح اتباع سنت کی اتباع اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے، تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اتباع سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کی علامت ہے۔ آج ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جب سنتوں پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اس کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، بلکہ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا دعویٰ کرنے والا انسان وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو۔ یہی تو بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور مجھ سے کون محبت کرے گا؟ جس نے میرے سنت کی اتباع کی، سنت کی پیروی کی۔ میرے بھائیوں، کسی چیز کو یہی سمجھ کر چھوڑ دینا کہ یہ سنت ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آج ہم اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کاٹ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، اپنے پاؤں تلے خود روند رہے ہیں۔ معاذ اللہ، کتنی گھٹیا حرکت ہے۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، ہم دعویٰ تو کرتے عاشق رسول ہونے کا، ہم دعویٰ تو کرتے کہ میں تو پکا جنتی ہوں، لیکن جب بات آتی ہے سنتوں پر عمل کرنے کی تو ہم اس کام کو اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ اندازہ لگائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے سنت سے اتباع کی، جس نے مجھ سے محبت کی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت اور فضیلت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کو تو یہ معیت، یہ فضیلت حاصل تھی۔ البتہ صحابہ کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالخصوص آپ کی معیت میں، آپ کی خدمت میں رات اس لیے گزارا کرتے تھے کہ رات کے لیے تہجد کا پانی یا کوئی دیگر ضروریات میں
دقت محسوس نہ ہو۔ تو ایک مرتبہ حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے۔ حضرت نے آپ کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج آپ سوال کیجئے، جو سوال کرو گے آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا۔ وہ صحابی رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق رسول تھے، سچی محبت کرنے والے تھے۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں اس بات کے علاوہ کوئی اور خواہش، کوئی اور تمنا نہیں، مگر یہ کہ میری ایک آرزو ہے، تمنا ہے، خواہش ہے کہ جنت میں آپ کی معیت نصیب ہو جائے۔ ہم اگر ہوتے، ہمیں اگر کوئی اپنا بڑا کہے کہ آج آپ نے جو کچھ مانگنا ہے مانگ، تو ہم کیا مانگتے؟ دنیا مانگتے، پیسے دے دے، جیب میں پیسے نہیں ہے، یہ چیز دے دو، وہ چیز دے دو۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھی تھے، محبت کرنے والے صحابی تھے۔ فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ پوچھا اس کے علاوہ کوئی اور خواہش ہے، کوئی اور تمنا ہے تو سوال کیجیے۔ دوبارہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کے علاوہ میرے دل میں کوئی اور خواہش نہیں، مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جنت میں مجھے نصیب ہو جائے۔ اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہو جائے، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ نور علی نور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اے میرے صحابی، سجدوں کے ذریعے سے میری مدد کیجیے، یعنی کہ اتباع سنت کیجیے اور نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آج بھی اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، قربت میں جگہ حاصل کرنا چاہتا ہے جنت میں، تو اس کو چاہیے کہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے اور نمازوں کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی سنتوں کی اتباع کرنے والا اور 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔